تو آپ ہندوستان سے آئے ہوئے آج کے پروگرام کا لاہ عمل یہ ہے جماعی مدنی کہ صاحب سے یہ 2 تقریریں ہوں گی ہے شہرت کا اور ایک سوالات کے جواب کا سیشن ہوگا۔ سب سے پہلی تقریر کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان شیخ عبدالباری جامعی مدنی، جن کا عنوان ہے شہرت کا فتنہ۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے موضوع پہ لب کشائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج۔ قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل۔ رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح۔ ذی علم و بصیرت علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہیں۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے شہرت کا فتنہ اس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم تمام کو حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگے گا، اللہ ہمیں بچائے، لوگوں میں عمل کم ہوتا جائے گا، حرص و حوث زیادہ ہوگی اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل القتل، قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ اسی میں آپ نے فرمایا وتظہر الفتن، فتنے زیادہ ہوں گے، قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہم فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ کہیں پر مال و دولت کا فتنہ ہے، کہیں پر عورت کا فتنہ ہے، کہیں پر شکوک و شبہات کا فتنہ ہے، کہیں پر قتل و غارت گری کا فتنہ ہے، کہیں پر بدعت و خرافات کا فتنہ ہے، کہیں پر بدامنی کا فتنہ ہے، کہیں آپسی اختلافات کا فتنہ ہے۔ یعنی ہر جگہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔
ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جو بڑی تیزی کے ساتھ عام لوگوں میں اور دیندار لوگوں میں تیزی کے ساتھ سرایت کرتا جا رہا ہے، وہ ہے شہرت کا فتنہ، ناموری کا فتنہ۔ لوگوں کے اندر یہ بھوک، یہ نشہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ لوگ یہ جو نشہ ہے کہ میں ہر جگہ میرا نام ہو، یہ بہت ہی خطرناک نشہ ہے۔ یہ نشہ جس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ نشہ اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کتنے لوگ ہیں اچھے لوگ جو اپنے آپ کو دین کی طرف منسوب کرنے والے ہیں، وہ ہر جگہ اپنا نام چاہتے ہیں۔ کوئی علم کی وجہ سے اپنا نام چاہتا ہے، کوئی اپنی دینی خدمات کی وجہ سے اپنی فیم۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، جتنی دینی خدمات کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ نشہ آ جائے، میرے بھائیو یاد رکھو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دینی خدمات کو ضائع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ فتنہ بہت ہی سنگین فتنہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، لوگوں میں واہوائی نہ چاہے، لوگوں میں طلب نہ ہو، لوگوں سے نام کا مطالبہ نہ کرے، یہ لوگوں کی زبان یہ نہ کہلوائے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ انسان جب مشہور ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ ایک تو انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ناموری سے، خود نمائی سے بچنا چاہیے۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، گمنام رہو بدنام نہیں ہوگے۔ انسان جتنا گمنام رہے گا اتنا وہ معروف، اتنا ہی جو ہے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے اور کرنے کے بعد اس کو بھول جائے، لوگوں سے اپنی واہوائی طلب نہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ مدینہ سے 10-12 کلومیٹر باہر جو ہے وہ اپنا پڑاؤ بنایا، اپنا قصر انہوں نے بنایا اور وہاں پر اونٹوں میں، بکریوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عمر جو ہے ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچے اور آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، کہا انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس یتنازعون الملک بینہم فضرب سعد فی صدری فقال اسکت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے حضرت عمر ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے ابو جان، تم یہ کیا بھیڑ بکریوں کے اندر جو ہے مصروف ہو گئے، اونٹوں میں مصروف ہو گئے اور دنیا والوں کو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیا، تم کیوں نہیں اپنا حصہ لیتے؟ اور بذالک علی ان یشارک فی امر الملک والخلافہ، خلافت کے امور کے اندر وہ بھی شریک ہوں، معاملات میں بھی شریک ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے سینے پر مارا، خود اپنے بیٹے کے سینے پر مارا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کانوں کے ساتھ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ متقی ہو اور بے نیاز ہو، الخفی، غمنام ہو، لوگوں میں نام نہیں چاہتا، لوگوں میں واہوائی نہیں چاہتا، معروف نہیں بننا چاہتا، وہ غمنام رہتا ہو، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بندے کی جو صفت بتائی گئی اچھے، وہ ہے الخفی، آدمی غمنام رہے، لوگوں میں شہرت کی طلب اس کے اندر نہ ہو کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں معروف ہو جاؤں، میں جہاں کہیں رہوں 4 لوگ میرے آگے پیچھے ہو، لوگ میری تعریف کرے، لوگ میری واہوائی بیان کرے، نہیں۔ الخفی کا معنی یہ ہے کہ جس کو الخفی الخامل هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم
أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدى الناس عنه. حضرت امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الخفی کا معنی یہ ہے وہ بندہ الذی لا یظہر نفسہ جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ بندہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ لوگ میری طرف اشارہ کریں کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے، لوگوں کی انگلیوں کے پور میری طرف نہ ہو. بالبنان لوگ اشارہ نہ کریں میری طرف، لوگ میرے بارے میں گفتگو نہ کریں کہ بڑا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. کہتے ہیں کہ خفی کون ہوتا ہے؟ تجد من بیتی الی المسجد و من مسجد الی بیتی. وہ بندہ ہے جس کا معمول مسجد سے گھر کی طرف، گھر سے مسجد کی طرف، گھر سے اقارب کی طرف، اقارب سے گھر کی طرف. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں مصروف رہے، دنیا میں معروف بننے کی اس کو خواہش نہ ہو. اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں الکامل المنقطع الی العبادۃ والاشتغال بامور نفسہ. کہتے ہیں وہ بندہ الخفی کے معنی وہ بندہ جو دنیاوی الجھنوں سے کٹ کر اپنے آپ کو عبادت سے جوڑ دے اور عبادت میں مصروف ہو جائے اور دنیا والوں میں فیم حاصل نہ کرے. وہ بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک محبوب ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی، صحابہ کرام کی یہی عادت مبارکہ تھی، اسلاف کرام کی یہی عادت مبارکہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بڑے با اخلاق تھے. مکہ کے لوگ امانت دار کہتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. اللہ کے نبی نے کبھی اپنی سچائی کی وجہ سے، کبھی اپنی اچھائی کی وجہ سے لوگوں میں اپنے آپ کو معروف کرنا مناسب نہیں سمجھا، کبھی مشہور کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نبی بنائے گئے اور آپ کی تعلیمات دور دور تک پہنچنے لگی، تو لوگ جب آپ کے پاس آتے تو کیا پوچھا کرتے؟ کوئی آپ کو جانتا نہ تھا، پوچھتے ایکم فیکم محمد، کہ آپ میں محمد کون ہے؟ یہ محمد ہے الرجل الابیض المتقی، یہ بندہ جو ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہے ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی لوگ معروف نہیں تھے لوگوں کے درمیان، اپنے آپ کو نمایاں بتانے کی آپ نے کبھی کوشش نہیں کی تھی. تو ایک مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا. میرے بھائیوں، یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا. اب دیکھیے صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی. بقول ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں 1,14,000 صحابہ کرام موجود تھے. 1,14,000 صحابہ کرام موجود تھے. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی لوگوں کے سامنے آ کر یہ ظاہر نہیں کرتے میں فلاں آدمی ہوں فلاں آدمی ہوں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے جب ترجمے لکھے، سیر کی کتابیں انہوں نے لکھی، تو بمشکل 10,000 صحابہ کرام کے ترجمے ملتے ہیں. 10,000 صحابہ کرام کی سوانح حیات اور ان کی بایوگرافی ملتی ہے. بقیہ 1,00,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ ان کی سوانح کیوں نہیں ملتی؟ میرے بھائیوں، معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جو ہے دین کی خاطر کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا. مختلف مقامات پر صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑے محقق ہیں، بڑے محدث ہیں، اور تراجم الرجال میں مبہم راویوں یا جو لوگ معروف نہ ہو ان کے ترجمے لکھنے میں بڑے ماہر ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کرام کی شخصیات پر بمشکل انہوں نے پوری زندگی تحقیق کرنے کے بعد 8,000 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ، صرف 8,000 صحابہ کرام. تو 1,14,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ یہ تو تعداد ان لوگوں کی ہے جو حجۃ الوداع میں موجود تھے، ورنہ حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں جو لوگ حج کے لیے نہیں آئے وہ صحابہ کرام کی تعداد الگ تھی. یعنی اتنی زیادہ صحابہ کرام تھے، پھر بھی بمشکل 8,000 صحابہ کرام کی زندگی کے حالات میں معلوم ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، دراصل صحابہ کرام جو ہے معروف ہونا نہیں چاہتے تھے. صحابہ کرام گمنامی کی زندگی پسند کرتے تھے، زندگی بھر عبادت کرتے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے. اور یہی معاملہ تابعین کا تھا، تابعین کا تھا، ہمارے اسلاف کرام کا تھا. وہ لوگوں میں معروف ہونا پسند نہیں کرتے تھے. دیکھیے
حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. ان کی تقوی و طہارت کی دنیا گواہی دیتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیریت کی گواہی دیتی ہے، ان کے نیک ہونے کی گواہی دیتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب سے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ اویس قرنی سے ملاقات ہو تو ان سے تم دعا کروا لینا. سبحان اللہ، ایک صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تابعی سے دعا کی درخواست کرے. سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا، کس قدر بڑا مقام ہوگا. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ جب حج کے لیے آئے، بلکہ جب اللہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آئے، مختلف افواج، ایک مرتبہ ایک لشکر کے ساتھ آئے. جب بھی یمن کا کوئی لشکر آتا تو حضرت عمر ابن خطاب کہتے کیا تمہارے درمیان قبیلے مراد کی شاخ قرن کا ایک بندہ اویس ہے موجود؟ تو لوگ اکثر کہتے کہ نہیں ہے. پھر ایک دن جب وہ آئے تو حضرت عمر ابن خطاب خود ان کے پاس پہنچے. پتہ چلا کہ اس لشکر کے اندر حضرت اویس قرنی موجود ہے. پوچھا کیا تم اویس قرنی ہو؟ کہا کہ ہاں میں اویس قرنی ہوں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تمہاری تعریف سنی ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے اویس سے ملاقات ہو تو ان سے استغفار طلب کرنا، یعنی ان سے استغفار کی کرنا، درخواست کرنا. تو عمر ابن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بڑے بڑے جلیل القدر خلیفہ تھے، بڑے ان کی جو ہے ان کے مناقب ہے، ایسے صحابی جو ہے اویس قرنی رحمہ اللہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. کہتے ہیں اویس تم میرے لیے استغفار طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے معافی طلب کرنا. تو اس کے بعد جو ہے اویس قرنی رحمہ اللہ نے ان کے لیے معافی طلب کی، استغفار کیا. جب وہ واپس لوٹنے لگے تو حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا این ترید، کہا کہ کہاں کا سفر ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں کوفہ کی طرف نکل رہا ہوں. تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا الا اکتب لک الی عاملها، کیا میں کوفہ کے والی کے پاس تیرے لیے سفارش لکھ دوں، تیرے لیے کوئی خاص لیٹر لکھ دو، تیرے لیے خاص اکون فی غبراء الناس احب الی، کہا میں لوگوں کی خاک ساروں میں، اکون فی غبراء الناس، لوگوں کی دھول کی طرح بن کر میں رہ جاؤں. میں یہ چاہتا ہوں، میں معروف بننا نہیں چاہتا، میں خاک ساروں میں ہونا چاہتا ہوں، میں خاک نشینوں میں بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں لوگوں میں معروف ہونا نہیں چاہتا. یہ کہہ کر حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نکل گئے. کہا کہ میرے لیے کوئی درخواست نہ لکھنا، میرے لیے کوئی خصوصی سفارش نہ لکھ دینا. عمر ابن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی اپنے والد سے لکھنے کی درخواست کر رہے ہیں کہ کچھ لکھ دوں گا. کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گمنامی کی زندگی میں رہنا چاہتا ہوں، میں پردہ خفا میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے شہرت نہیں چاہیے. یہ وہ اویس قرنی رحمہ اللہ ہے. جب اس کے بعد جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے کہ اویس قرنی کی حالت کیا ہے. تو لوگ جو ہے اویس قرنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اویس قرنی تو ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے، ترکتہ رث البیت قلیل المتاع، کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ ان کے پاس اخراجات کی کثرت تھی اور آمدنی کی قلت تھی، یعنی تنگ دامن تھے، بڑے قلیل المال تھے، قلیل المتاع تھے، بڑی سادگی پسند انسان تھے. تو یہ بات جو ہے ان کے پاس سے آنے والے لوگ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے. تو یہ اویس قرنی رحمہ اللہ ہے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جو گمنامی کی زندگی جینا پسند کرتے تھے، شہرت انہیں پسند نہیں تھی، تعریف پسند وہ انسان نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ سادگی پسند تھے، سادگی سے زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونا وہ پسند کرتے تھے. میرے بھائیو، اسلاف میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. ایک واقعہ امام حاکم نے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں. امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ جو ہے جب بصرہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بڑی تعداد جو ہے مصلیوں کی ظہر سے لے کر عشاء تک جو ہے نماز کے اندر ذکر و اذکار میں مصروف ہے. نماز پڑھتے اور بارش کے لیے دعا کرتے، نماز پڑھتے بارش کے لیے دعا کرتے. پوچھا مالک ابن دینار نے کیوں؟
بارش نازل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اسی اسنا مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی اور دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، دائیں بائیں وہ دیکھنے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، میری عبادت کی طرف کوئی متوجہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں چوری چھپے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظر میرے اوپر نہیں پڑی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگا، اے میرے پروردگار تو بارش نازل فرما، بارش برسا دے۔ وہ بندہ دعا کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں، اس بندے کی دعا کرنا تھا، اس کے ہاتھوں کے نیچے ہونے سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کے نیک بندے نے بارش کے لیے دعا کی، اللہ نے بارش نازل کی۔ حضرت امام مالک ابن دینار جو کہ بڑے تابعی ہیں، وہ ان تمام چیزوں کا ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ بندے نے دعا کی نکل گیا، اور حضرت امام مالک کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چلا گیا تاکہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ کون ہے، یہ نیک بندہ کون ہے۔ لوگ جو ہے صبح سے شام تک دعائیں کر رہے ہیں، بارش نازل نہیں ہوئی، اس بندے نے چند جملے کیا کہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین نے موسلا دار بارش نازل کی۔ آخری اللہ کا بندہ کون ہے؟ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ نکلے تو دیکھا ہے اس بندے کے پیچھے گئے، رات کے تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں وہ بندہ ایک گھر کے اندر داخل ہوا، تو میں نے سوچا کچھ نشان لگا اس گھر پر تاکہ میں صبح آ کر دیکھوں کہ اللہ کا بندہ کون ہے۔ تو اس گھر کے پاس نشان لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کچھ مٹی کچھ کیچڑ لے کر انہوں نے نشان لگایا تاکہ صبح آ کر دیکھیں۔ جب صبح آ کر دیکھا انہوں نے ایک بہت بڑا مکان ہے جس مکان کا مالک لوگوں کو غلام بیچا کرتا تھا، تو امام مالک بن دینار پہنچے، کہا کہ مجھے غلام چاہیے، اور مالک نے بہت سارے غلاموں کی لسٹ جو ہے دے دی یا قطار لگا دی کہ فلاں 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 غلام ہے۔ تو حضرت امام مالک بن دینار نے دیکھا اس کے اندر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے جو کل رات جو ہے دعا کر رہا تھا۔ مالک بن دینار نے کہا کہ مجھے کوئی اور بندہ چاہیے، پھر ایک چھوٹی سی سوراخ سے انہوں نے جھانک کر دیکھا کہ ایک بندہ جو کل رات دعا کر رہا تھا وہ اندر ہے، کہا کہ یہ بندہ کون ہے، مجھے یہ چاہیے یہ غلام۔ تو حضرت اس امام مالک بن دینار سے اس مالک نے کہا، اس آقا نے کہا کہ یہ تو کالا کلوٹا ہے، چپٹی ناک والا ہے، کیا کرو گے اس کو خرید کر؟ کہا مجھے یہی بندہ چاہیے، مجھے یہی بندہ چاہیے۔ تو انہوں نے لے لیا، اور تو اس بندے نے دعا کرنے والے نے پوچھا کہ بہت سے اچھے اچھے خوبرو غلام تمہارے پاس موجود تھے، تم نے ان کو کیوں نہیں خریدا؟ تندرست تھے، خوبرو تھے، ان کو کیوں تم نے خریدا نہیں، مجھے کیوں تم نے خریدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بندے تم کل رات دعا کر رہے تھے، تم وہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے، پہلے تو انہوں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں تم وہی ہو جس کے دعا کرنے پر اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے۔ تو کہا کہ تم نے مجھے پہچان لیا؟ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ میں نے تم نے پہچان لیا، تم وہی بندے ہو جس کی دعا پر اللہ نے آسمان سے موسلا دار بارش نازل کی ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بندہ، وہ غلام جو ہے سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگا اے رازدار، اے تیرا راز کھل چکا ہے، آج اس کو پتہ چل چکا ہے کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب اس شہرت کے ساتھ، اس ناموری کے ساتھ میں معروف ہو گیا، اب اس کے ساتھ میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر جو ہے وہ آبدیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مالک ابن دینار کہتے ہیں اتنا کہنا تھا، اس بندے کی روح اللہ نے قبض کر لی اور بندہ حالت سجدہ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے بندے تھے جو گمراہی کی زندگی چاہتے تھے، لوگوں میں معروف ہونا نہیں چاہتے تھے، یہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آسمان سے پانی نیچے آ جایا کرتا تھا، یہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے گزرے ہیں، اگر کسی کے حق میں دعائیں شفا کر دے، بڑے سے بڑے بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے، تنگدستی دور ہو جایا کرتی تھی، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی، قحط سالیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حقیقت میں اللہ کو چاہنے والے تھے، لوگوں میں اپنی تعریف پسند نہیں تھے۔ ایسے بڑے اچھے اللہ والے دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر، کہتے ہیں کہ مامون رشید کے لشکروں کے اندر، مامون رشید کے جندیوں کے اندر تقریباً 20,000 لشکر ایسے تھے، 20,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جندیوں کے رجسٹر میں اپنا نام درج نہیں کروایا تھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معروف نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہوں۔
ہوں. ہمیں معاوضہ ہونا چاہتے ہیں, معاوضہ نہیں لینا چاہتے, تنخواہ نہیں لینا چاہتے, لوگوں مشہور نہیں ہونا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں. وہ گمنامی کی زندگی چاہتے تھے, معروف نہیں ہونا چاہتے تھے. میرے بھائیو, آج ہم دو چند کام کیا کر دیتے ہیں, ہم پوری دنیا کے اندر واہوائی چاہتے ہیں. کچھ کام ہم نے کر دیا, چاہتے ہیں ہر جگہ میرا نام ہوا, یہ فلاں کام اس نے کیا, فلاں کام اس نے کیا, فلاں کام اس نے کیا. میرے بھائیو, آج ہم شہرت کے بھوکے ہو چکے ہیں, شہرت کے بھوکے ہو چکے ہیں. ہر جگہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کو زبانی لوگوں کی سنے, لوگ کہیں کہ ہاں فلاں بندے نے یہ کام کیا, یہ بندے نے کام کیا. میرے بھائیو, اگر لوگوں نے کہہ بھی دیا تو جتنا ہم نے کیا دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ کہہ دیں کہ فلاں نے اچھا کام کیا, لیکن میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں ثواب نہیں ملے گا, اللہ کی بارگاہ میں ثواب نہیں ملے گا. مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کا, مسلم شریف کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن جب لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گے, 3 لوگوں کو لایا جائے گا. سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا, ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائیں گے, کہیں گے کہ دیکھ میں نے فلاں فلاں نعمتیں تجھے دی تھی, تو نے اس کے بدلے کیا کیا. تو بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, میں نے تیری راہ میں جہاد کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ دنیا میں لوگ کہیں کہ بڑا بہادر انسان ہے, دنیا میں اپنے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تو نے میرے راہ میں جہاد کیا, لہذا وقد قیل تجھ سے وہ بات کہہ دی گئی, کہا گیا کہ مجاہد ہے, آج اس کا بدلہ تجھے نہیں ملا. فسحب فی النار, اللہ تعالیٰ اوندے موس مجاہد کو جہنم رسید کر دیں گے, جہنم میں ڈال دیں گے. اس کے بعد ایک بندے کو لایا جائے گا, ایک بندے کو لایا جائے گا. اللہ رب العالمین کہیں گے اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائیں گے کہ دیکھ فلاں فلاں نعمتیں میری تیرے اوپر ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا. بندہ کہے گا اے اللہ میں نے رات دن تیرے دیے ہوئے علم کو میں نے پھیلا دیا لوگوں کے درمیان, لوگوں میں نے پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو عالم ضرور تھا, دعوت و تبلیغ کا کام کرتا, لوگوں میں علم پھیلاتا ضرور تھا, لیکن یہ کہنے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے, بڑا علم والا ہے, بڑا جاننے والا ہے. وقد قیل, اور دنیا میں کہہ دیا گیا, دنیا میں کہہ دیا گیا, تو معروف ہو گیا, تو مشہور ہو گیا. اب فسحب فی النار, اب اس کے بعد اس کو اجر نہیں ملے گا, اس آدمی کو اوندے منہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک بندے کو لایا جائے گا, ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے یہ نعمتیں تجھے دی تھی, تو نے کیا کیا. بندہ کہے گا اے اللہ رات دن میں نے تیری راہ میں مال خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے مال تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں, لوگ تجھے سخی کہیں, فیاض کہیں. وقد قیل, اور لوگوں نے کہہ دیا, لوگوں نے کہہ دیا بڑا سخی بندہ ہے, بڑا سخی آدمی ہے, بہت خرچ کرنے والا ہے. وقد قیل, وہ کہا گیا فسحب فی النار, اس آدمی کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو سوچو, اپنے نفس پر غور کرو, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, یہ دنیا کے 3 معزز مشغلے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا بڑا نیک عمل ہے, کتنا نیک عمل ہے. ایک مجاہد کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اتنا بڑا عظیم عمل, لیکن اتنے بڑے شہید ہونے پر بھی, اتنا بڑا اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے باوجود اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا دنیا میں لوگ کہیں کہ بڑا مجاہد آدمی ہے, بڑا بہادر آدمی ہے. نام کے شہرت, میرے بھائیو نام طلب کرنے والوں, شہرت کے متلاشی, شہرت کے بھوکے لوگ اس حدیث پر غور کریں. کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مجاہد کو, جو بندہ اپنی جان قربان کیا جہنم میں چلا جا رہا ہے. ایک بندہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بے شمار فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی کہ بندہ جب مال خرچ کرتا ہے بڑی بڑی فضیلتیں اس کے ہیں, لیکن ایسا آدمی مال خرچ کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے شہرت کی بھوک نے اس کے تمام مال کو, اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا. میرے بھائیوں دین کو پھیلانا, علم کو پھیلانا کتنا نیک عمل ہے.
बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। दुनिया की हर मखलूक एक आलिम के लिए दुआ करती है, यहाँ तक के सुराख की चींटियां उसके लिए दुआएं मगफिरत करती है, समंदर में तैरने वाली मखलूकात भी उसके लिए दुआएं करती है। लेकिन यही आलिम अगर अपने इल्म के जरिए शोहरत तलब करता है, मेरे भाइयों क़यामत के दिन उसको सवाब नहीं मिलेगा, क़यामत के दिन सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा उब्तग़ी बिही वजहुहु। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं अल्लाह ताला को सिर्फ और सिर्फ वही अमल मकबूल है जो अमल खालिस अल्लाह की रिदा के लिए किया गया हो, दुनिया में दिखाने के लिए नहीं, शोहरत तलबी के लिए नहीं किया गया हो। अगर कोई शोहरत तलबी के लिए करता है तो उस बंदे को क़यामत के दिन कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, शोहरत की जो भूख है इंसान के दीन को बर्बाद कर कर रख देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मादिबानी जायआनी उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माइ वश्शरफ लिदीनी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं कि दो भूखे भेड़ियों को अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो ये दो भूखे भेड़िए बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना इंसान की हिर्स, मशहूर होने की हिर्स और माल जमा करने की हिर्स उसके दीन के लिए नुकसानदेह है। यानी दो भेड़ियों से उतना नुकसान नहीं है। भूख है, शोहरत का जो नशा है उसके दीन को नुकसान करती है। मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक चीज़ है। इंसान बड़े बड़े नेकियां कर लेता है लेकिन एक झटके में उसकी नेकियां चली जाएंगी। क्यों? इसलिए कि वो शोहरत तलब इंसान है, वो शोहरत चाहता है, तारीफ पसंद इंसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के अंदर जो लोग दो लोग शोहरत चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं और इसके लिए कोई भी वसीला इख्तियार कर ले तो वो बंदा क़यामत के दिन ज़लील व रुसवा होगा। अल्लाह के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लबिसा थौब शोहरतिन अलबसहुल्लाहु यौमल क़ियामति थौब मज़ल्लतिन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया के अंदर जो बंदा शोहरत की लिबास पहने, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। अल्लाहु अकबर। दुनिया के अंदर ऐसा लिबास जिससे लोगों में मारूफ, लोगों से हट कर नजर आए, लोग देखते कि हाँ अच्छा फला बंदा है। यानी मुख्त एक ख़ास किस्म का लिबास या पहनावा इख्तियार करना शोहरत के लिए यह अच्छी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ लिबास की बात नहीं है बल्कि हर वो चीज़ जो इंसान शोहरत के लिए इख्तियार करता है वो चीज़ नुकसानदेह है। इमाम बाक़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कुल्लु शैइन सय्यर शोहरतन फहक़्क़ुहा अन युजतनब। इमाम बाक़ी रहमहुल्लाह कहते हैं हर वो चीज़ जो इंसान को लोगों के नज़दीक मारूफ बना दे उससे बचना ज़्यादा बेहतर है, उससे इज्तनाब करना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हम सबको बचाए। औरत के लिए कोई काम किया तो दुनिया के अंदर तो लोगों में मारूफ हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन कामयाब नहीं होंगे। क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई से हमें गुजरना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज हमें अपने नफ्सों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, आज हम कहीं ना कहीं अपने नेक आमाल के ज़रिए शोहरत चाहते हैं। हम लोगों को चाहिए शोहरत से बचें, नामवरी से बचे, वाहवाही तलब करने से बचे। असलाफ इकराम की ज़िंदगी को देखें, कोई मुझे ना पहचाने, लेकिन आज हालत यह है कि मैं लोगों में मारूफ हो गया हूँ। इन्नी अतमन्नल मौता सबाहन व मसाअन। आज मेरी मुसीबत यह है कि दुनिया वाले मुझे जान रहे हैं। आज मैं सुबह शाम मरने की तमन्ना करता हूँ, सुबह शाम मैं मरने की तमन्ना करता हूँ कि मेरी मौत आ जाए। क्यों? लोगों में मारूफ होकर मैं ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, यही मला जो है दिगर मुहद्दिसीन का था। और हकीकत है कि बंदा अगर कोई ये चाहता है कि मैं लोगों में मशहूर हो जाऊँ तो बंदा कभी हकीकत में मुत्तकी नहीं बन सकता, वो हकीकत में अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। बिश्र इब्न हारिस रहमहुल्लाह कहते हैं मत्तक़ल्लाह मन अहब्ब शोहरता। जिस आदमी के दिल में कहीं भी ज़र्रा बराबर शोहरत की हिर्स मौजूद हो वो बंदा कभी मुत्तकी नहीं हो सकता,
وہ کبھی تقوی پرست نہیں بن سکتا، وہ کبھی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اس لیے امام بشر بن الحارث کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سادگی پسند بنے، شہرت سے، ریا و نمود سے دور رہے۔ اور امام مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ یقول من بلی بالشہرہ لم یأمن ان یفتنوہ، کہ جو بندہ بھی شہرت کے اندر مبتلا ہو گیا وہ بندہ کبھی فتنے سے مامون نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی وہ بندہ فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ امام بشر بن الحارث الحافی نے ایک مقام پر فرمایا ما اعلم احدا احب ان يعرف الا ذهب دينه وافتضح، کہتے ہیں جس بندے کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں میں واہوائی چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ دین اس کا چلا گیا اور بجائے وہ لوگوں میں معروف ہونے کے، عزت کمانے کے، وہ بندہ ذلیل ہو گئے، وافتضح، وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا، یہ اس کی عادت نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں کہ ہم نے جو کچھ کام کیا ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو۔ میرے بھائیوں، ہم حقیقت پسند بنے، تعریف پسند نہ بنے، تعریف پسند نہ بنے، جہاں بھی جائیں لوگ میری تعریف کریں، اس چیز سے بچیں، اس سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، آپ علیہ السلام نے کہا لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں نہ کرو، اس لیے کہ تعریفیں یہ انسان کو ذبح کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انسان اپنی تعریف سننے کا جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اب وہ ہر کام کے بدلے صرف اپنی تعریف چاہتا ہے، اور جہاں پر لگے کہ لوگ میری تعریف نہیں کریں گے پھر وہ آدمی کام نہیں کرے گا۔ لوگ اس وقت تک کام کریں گے جب تک کہ لوگ تعریف کریں گے، اگر لوگ انہیں تعریف کرنا بند کر دیا تو آدمی عمل کرنا بند کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ حقیقت پسند بنے، تعریف پسند نہ بنے، گمنامی کی زندگی بسر کرنا پسند کریں، ناموری طلب نہ کریں، خود نمائی اور اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے لوگوں میں واہوائی اور ناموری ہو، لیکن قیامت کے دن ہم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بس ان چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے صحیح اسلام پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے تو گمنامی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہرت کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ضروری اعلان یہ ہے کہ اگلا پروگرام اس نومبر کے آخر میں 26 تاریخ بروز جمعرات اسی آڈیٹوریم میں منعقد ہوگا انشاءاللہ۔